السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ یہاں کسی کو دست غیب سے امید ہے اور کسی کو اپنے ہنر پر غرور۔ دست غیب پر جو بھروسہ کرتے ہیں ان کی امید ابھی تک تو بر نہیں آئی، وہ اسی امید پر زندہ ہیں کہ دست غیب سے کوئی معجزہ ہوگا اور ان کی سیاست اقتدار کے ایوانوں میں نمو پائے گی۔ جب بھی دست غیب سے وہ کوئی ہلکا سا اشارہ پاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حشر برپا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اہل ہنر ہیں ان کو تانے بانے جوڑ کر شاہکار دینے میں کمال حاصل ہے۔ اس کمال نے انہیں گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فرض کریں تانے بانے جوڑنے کے لیے سوت ہی نہ ہاتھ آیا تو پھر یہ ہنر اور اس میں کمال کس کام کا؟ بات کھل کر ہو نہیں سکتی، بس جتنی مجال تھی اشاروں کنایوں میں کہہ دی۔ کھل کر جنہیں بولنا ہوتا ہے وہ دانیال عزیز جیسے ہوتے ہیں۔ کل وہ یہاں اسی جگہ عمران خان صاحب، طاہر القادری صاحب اور پاک سرزمین پارٹی پر الزام دھر گئے کہ تینوں ایک منصوبے کے تحت اسلام آباد، لاہور اور کراچی بند کرنے والے تھے۔ اس فقیر کو کسی خفیہ منصوبے کا تو پتہ نہیں، البتہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد بند کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ طاہر القادری صاحب جو شہروں کے شہر بند کرنے کے دعوے دار تھے، اب وطن سے دور ہیں۔ اس دوری کے حوالے سے کوئی معقول وجہ تو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ ان کی آنیاں اور جانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں منانے کی کوششیں جاری ہے۔ سوال عامیانہ سے ہے کہ طاہر القادری کو منایا کن بنیادوں پر جا رہا ہے اور انہوں نے اپنے ارادے کیوں بدلے؟ پاک سرزمین پارٹی کو کراچی بند کرنے کا اشارہ کس نے دیا؟ اور یہ اگر کوئی منصوبہ ہے تو پھر یہ منصوبہ ساز کون ہے؟ یا یہ محض قصے ہیں، کہانیاں ہیں؟ کل دانیال عزیز صاحب نے یہ دعویٰ ہمارے پروگرام میں ہی کیا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے تھے کہ پلان کیا ہے؟ پلان اب تک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس شہلا صاحب جی، پلان کیا ہے؟ اس میں پلان یہ تھا جی کہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے ان سے کراچی بند کروانا تھا، اور جو یہ ابھی گئے ان کے کزن لندن واپس پی اے ٹی والے جی، ان سے لاہور بند کروانا تھا، اور پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ گئے دوبارہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے لندن میں، جو طاہر القادری صاحب ہیں، کہ آپ پلیز آ جائیں۔ پلان یہ پلان کیا تھا؟ کیا پھر کوئی تیسری انگلی، کوئی تیسرا امپائر، کیا ایک بار پھر امپائر کی انگلی اٹھانے کا انتظار؟ اسی والے سے مزید بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا میں انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے فیاض الاسد چوہان صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور صاحب لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عوریہ مقبول جان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے آغاز پاکستان تحریک انصاف، چونکہ وہ اسلام آباد بند کرنے کا فی الحال دعویٰ کر رہی ہے، سب سے پہلے انہی سے سوال کرتے ہیں۔ چوہان صاحب، کس قسم کا پلان بنایا آپ لوگوں نے؟ یہ آپ پاک سرزمین پارٹی اور پاکستان عوامی تحریک ابھی بھی اس حوالے سے کوئی سازش تیار ہو رہی ہے؟ کہیں پہ بیٹھ کے اشارے آپ کو مل رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح مختلف شہروں کو پاکستان کے بند کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے منصور صاحب، میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کیسے فرد کی جو ہے نا ایک ڈائلاگ کی بنیاد پہ آپ نے پورا یہ پروگرام رکھ لیا۔ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے دانیال عزیز کی۔ وہ تو بیچارہ پچھلے 3 سال سے ظالمہ میں منسٹری دلا دے کا نعرہ لگا کے جو ہے نا وہ ترلے منتے دے رہا ہے نواز شریف کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہ مجھے منسٹری دلا دو، لیکن اس بیچارے کا یہ جو ڈائلاگ ہے کہ ظالمہ میں منسٹری دلا دے، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی بیان دیتا ہے نا، سب سے پہلے تو آپ کو ڈیویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیویلیو اس لیے یہاں پہ اس لیے نہیں کیا جا رہا، ایک منٹ یہاں پہ اس لیے یہاں پہ ڈیویلیو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب اس طرح کا ہی ایک پلان دھرنے کے حوالے سے آج وہ جس ویلیو میں ہے جاوید ہاشمی صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کیا اس وقت ویلیو ہے۔ نہیں، مجھے پارلیمانی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، پارلیمانی پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اور ہماری جمہوریت کے اندر جو یارڈ سٹک ہے جس کی بنیاد پہ کسی پرسنالٹی کو یا کسی جناب پارٹی کو جج کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ آج وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن چلیں اگلی بات آتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا اور آپ نے بھی جو پروگرام کا انٹرو دیا، جس میں سے آپ نے مجھ سے سوال بھی پوچھا کہ شاید فوج جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو کروا رہی ہے۔ نہیں، اشارتاً یہی ہے نا، اشارتاً یہی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، میری آدھی فیملی فوج میں ہے، میں یہاں پر پچھلے 30 سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں۔ جتنا میں جانتا ہوں اور سنتا ہوں اور تجربہ رکھتا ہوں، جس دن فوج نے طے کر لیا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے، 10 کور کی 111 بریگیڈ کا نائب صوبیدار میجر وہ اپنے 40 بندوں کی بٹالین لے کے آئے گا، کان سے پکڑ کے کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے کہتے ہوئے نا، ان کو یہاں سے فارغ کر دے گا۔ لیکن فوج کلیئر کٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے نام ماشاءاللہ لگانا ہے
نہ اس نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس کرنی ہے. جناب والا عمران خان اور پی ٹی آئی عوام کی محبت، عوام کا تعلق، عوام کا ساتھ، عوام کی سپورٹ، عوام کی توقع، اس کی بنیاد پہ آج پورے پاکستان کے اندر ان کی کرپشن، ان کی بدجانتی، آپ میرے سوال کو نا کہیں سے کہیں لے گئے. کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے، ایگزیکٹ ادھر ہی لے آؤ جہاں بنانا تھا. میں نے بالکل ایسے نہ کوئی امپریشن دیا. میں نے صرف یہ کہا کہ کیا اس قسم کی، چلے بتاؤ منصور، آپ بتاؤ امپائر کس کو کہہ رہے ہو؟ نہیں امپائر تو مجھے کیا پتا، کوئی ایسا کوئی تیسرا شخص بھی ہو سکتا ہے جو بیٹھ کے آپ سب کو بیٹھ کے اکٹھا ملا رہا ہے یا آپ کے اکٹھے بیٹھ کے پلان کر رہا ہے. یہ الزام ہے، میری طرف سے نہیں ہے، میرے دانیال عزیز صاحب کی جانب سے پلان. یا منصور علی خان آپ بہت سادے ہیں یا ہم بہت سادے ہیں؟ وہ 2 سال سے ایک جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں نا. خان صاحب نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا امپائر کی انگلی، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا ایک ایسا ماحول بنائے گا کہ ان کے خلاف انگلی کھڑی ہو جائے گی. 2 سال سے لوگوں کو اسی طریقے سے انٹرپریٹیشن کی ہے نا کہ فوج آرمی چیف. میں نے سیدھی آپ کو بات بتا دی ہے، فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو اہل نظر اہل خبر ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر فوج نے ماشاء اللہ لگانا ہو پچھلے 8 سالوں میں منصور صاحب کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا زرداری حکومت سے لیکن واشی حکومت لیکن جب ماشاءاللہ نہ لگ سکتا، لیکن ان کی جانب سے کوئی ایسا کسی قسم کا وہ نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب، آپ دانیال عزیز صاحب جو کہ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس قسم کا کوئی پلان تھا جو دانیال عزیز صاحب جو بات کہہ کے گئے، یا ان کا ایک اپنا پرسنل ریمارک تھا؟ آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ آپ اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو دانیال عزیز صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب از دا رائٹ فورم. مگر میرے جو دوست ابھی بات کر رہے تھے، دانا دشمن سے نادان دوست والی بات ہے. یہ اپنی پوری تقریر کر رہے تھے. ان کو کس نے اختیار دیا کہ پاکستان کی افواج کو اس طرح سے مشق کریں اس کے کردار کو اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کریں؟ پاکستان کی فوج جتنی ان کی ہے اتنی ہماری، اتنی آپ کی ہے، سب کی ہے. افواج پاکستان کو سیاست کے بیچ میں لانے کا ان کا جو شوق ہے وہ انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہونا چاہیے، نہ ہی ان کو کرنا چاہیے. اب یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں. اپنے اندرونی معاملات کو چھپانے کے لیے، اپنے خان کی جو ان کے پارٹی کے اندر جو ڈسپیوٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ فوج کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو رائٹ ہے، کسی نے دیا ہے کہ آپ جائیں طاقت کا مظاہرہ کریں، کس آئین، کس قانون، کس اخلاقی دائرے، کس جمہوریت کے تحت یہ کسی کیا ان کے اندر ہلاکو خان کی وہ روح آ گئی ہے امٹ کر کے کہ آپ پاکستان کے دارالخلافہ کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں. وہاں کے بچوں کی تعلیم، وہاں کے لوگوں نے اس بات کے لیے ووٹ دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں جائیں، جا کے بات کریں. آپ کو اختیار نہیں. آپ اگر اتنی ہی آپ کے اندر طاقت ہے، زوم ہے، تو آپ جا کے نیو دہلی کو بند کرا دیں، آپ جا کے تل ابیب کو بند کرا دیں. اگر آپ کے اندر اتنا زوم ہے، اتنا طاقت ہے. یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے، اور نہ پاکستان میں یہ طریقہ کار رائج ہے اور نہ چلے گا، اور نہ ماضی میں چلا ہے، نہ انشاءاللہ مستقبل میں چلے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہوں، مگر اس ملک کے آئین میں طاقت ہے، ادارے بڑے باوقار ہیں، بہت مضبوط ہیں. اگر ان کے آئینی جمہوری حق ہے تو پھر اسلام آباد کے لوگوں کی بھی آئینی جمہوری حق ہے. وہ اس آئینی جمہوری حق کا اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں اور کریں گے. یہ اگر زبردستی گنڈا گردی سے ایک بازار بند کرا لیں، پتہ نہیں ہمارے باقی پینلسٹ بھی سن سکتے ہیں یا نہیں. جی یہ اگر ایک بازار بھی بند کرانا چاہیں زبردستی تو یہ نہیں کرا سکیں گے. ٹھیک. خرم نواز گنڈا پور صاحب یہ بتائیے گا کہ رائیونڈ مارچ کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے. اب تازہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب لندن چلے گئے ہیں، اور اب ڈاکٹر صاحب کو منانے کی کوششیں ہوں گی کہ آئیے مل بیٹھ کے 2 کزنز جس طرح پہلے احتجاج کرتے تھے، ہم اور آپ اسلام آباد میں کسی ڈی چوک پہ اکٹھے تھے، ایک بار پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو. کچھ ایسا ہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، آپ پری سپوز کر کے چلتے ہیں، اور آپ سب کی سب سے بڑی غلطی جو ہے آپ اس کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کا نمبر 1 ایجنڈا، یہ انگلی کھڑی کر کے میں کہہ رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن کا بدلہ لینا ہے. آج کاش یہ پارلیمنٹ جس کی تقریر کر رہا ہے نہال ہاشمی صاحب، وہ پارلیمنٹ جہاں ایک چیف منسٹر کھڑا ہوتا ہے، ایک منسٹر کھڑا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ فاٹا میں ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ ڈرتا ہے، نام نہیں لے سکتا پاکستان فوج کا. فاٹا میں آپریشن کون کر رہا ہے؟ رشین آرمی کر رہی ہے، پاکستان فوج کر رہی ہے نا، جنرل راحیل شریف کی قیادت میں. تو پھر ان کو اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ یہ کہیں کہ پاکستان فوج جو جنرل راحیل شریف کی قیادت میں آپریشن کر رہی ہے فاٹا میں، وہ کشمیر جیسے مظالم کر رہی ہے.
پھر اچکزئی صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد کہنا ضروری نہیں ہے. یہ ان کے ایک ایک میں آپ کا پارٹنر گنتا جاتا ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, ادھر الطاف حسین صاحب جو سالہ سال ان کے ساتھی رہے. آگے میں چلتا ہوں, ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں یہ گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن پہ سب نے نہیں دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا؟ ایک پولیس افسر جس نے وہاں کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے اس کو قید کیا گیا ہے, اس کو پکڑا گیا ہے. یہ بات کرتے ہیں عدالتوں میں کیس ہے, ہمیں سمجھاتے ہیں کہ عدالتوں میں کیس ہے. پولیس پہلے گرفتار کرتی ہے تو عدالت میں کیس جاتا ہے. عدالتوں میں کیس خود بخود جج آ کے نہیں کہ عدالتوں میں کیس لے جاتے. جہاں تک تعلق ہے 30 اکتوبر کا, عمران خان صاحب کا پلان ہے, ان کا اپنا پلان ہے. وی وش ہم دا بیسٹ آف سکسیس. ہمارا پلان جہاں تک تعلق ہے, ہم ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں انصاف نہ ملے, جب تک آل شریف کی حکومت ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, لیکن ہم انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے. یہ 30 اکتوبر کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا, خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے, وہ تو پاناما لیکس کے ایشو کے اوپر ہو رہا تھا. ابھی تک میں نے کسی کم از کم حالیہ پریس کانفرنس میں یا ان کے کسی انٹرویو میں ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے حوالے سے کوئی مجھے سٹیٹمنٹ اب تک نظر نہیں آئی ہے. تو لیکن اگر آپ اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ خان صاحب کا آپ ساتھ دیں 30 اکتوبر کو. میں پروپوز تو نہیں کر رہا, لیکن میں سوال کر رہا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا وہ محبت و قربتیں اب نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کا محترم ہمیشہ سوال ون سائیڈڈ ہوتا ہے. 2013 میں جب ہم جمہوریت کی خاطر گئے اور دھرنا ہوا, ہم تو اکیلے گئے تھے, اور پاکستان کی ایک بہت مقتدر پارٹی, 10 وفاقی وزراء, 1 وزیر اعظم, ان سب نے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ دستخط کیا تھا. محترم, کاغذ کے ٹکڑے پہ دستخط ہونے سے وہ نکاح نامہ بن جاتا ہے, اس پہ آپ کی بیوی جائز ہو جاتی ہے. اسی طرح کاغذ کے ٹکڑے پہ دستخط ہونے سے وہ نوٹ بن جاتا ہے 5000 کا. 10 وفاقی وزراء نے ٹیلی ویژن کے اوپر, وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ 62 اور 63 کا صحیح طور سے اطلاق کیا جائے گا. کیا وہ ہوا؟ کبھی آپ لوگوں نے, میڈیا نے کبھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ جھوٹے وزیر کدھر ہیں, وہ جھوٹا وزیر اعظم کدھر ہے؟ وہ سارے جھوٹے لوگ جنہوں نے اس کاغذ پہ دستخط کیے تھے وہ کہاں گئے؟ سر وہ اسی طرح ماڈل ٹاؤن کا ذکر وہی جھوٹے وزیروں کے جن کو آپ آج جھوٹا کہہ رہے ہیں, مجھے اجازت دیجئے گا, جن کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں, جس پارٹی کا آپ نام لے رہے ہیں, انہی کے وزیروں کو, انہی کے رہنماؤں کو اس کے بعد آپ اپنے ساتھ سٹیج پہ لا کے کھڑا بھی کرتے ہیں. آخر تب آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ جو معاہدہ آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ماڈل ٹاؤن کے معاملے پہ اگر کوئی آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ویسے مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے, یعنی ماڈل ٹاؤن کے معاملے پہ کوئی سٹیج پہ آ کے کہے کہ ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا, اس کو کہے نہیں, ہم تم سٹیج سے پہلے اترو کیونکہ تم نے فلاں سال میں یہ کہا تھا. یہ تو عجیب منطق ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتا. بات یہ ہے کہ آپ ہی کے میڈیا نے اور آپ کے ایکسپریس نیوز چینل کی, میں آپ کو ویڈیو کلپس دکھا دیتا ہوں جس میں افسر کہہ رہا ہے کہ ان کو پتھر مت مارو, ان کو گولیاں مارو, اور کھڑا ہو کے میرے دفتر کے اوپر ڈائریکٹ فائر کر رہا ہے. اس کو کیوں نہیں پولیس اریسٹ کرتی؟ کیا اندھے ہیں سارے پولیس والے؟ کیا پوری حکومت اندھی ہے؟ اور رہا بیان جہاں تک ان کا, محترم جو بھی دانیال عزیز صاحب ہیں, ان کے والد کا تو قصہ میرا خیال ہے یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور ان کا کیا کردار تھا. میں صرف ایک چیز کہتا چلوں گا کہ آپ لوگ کھل کے شف 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 سارے کرتے ہیں, شفتالو بولنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کے خیال میں یہاں ہمیں رشین آرمی یا چائنیز آرمی سپورٹ کر رہی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی تھرڈ پاور پیچھے سے کون سپورٹ کر رہی ہے, بات کھل کے کریں. ہم تو ڈرتے نہیں ہیں بات کھل کے کرنے سے. دوسرا یہ بھی آپ کے نالج میں لے آؤں, نہ تو شیخ رشید صاحب کی ڈاکٹر صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ ان قریب متوقع ہے. باقی شیخ رشید صاحب از ویلکم ٹو گو ٹو لنڈن, لنڈن از اے فری کنٹری, اپنے ٹکٹ پہ گئے ہیں. وہ ہرگز ڈاکٹر صاحب سے کوئی ملاقات متوقع نہیں ہے. جی پرابلم پتہ کیا پرابلم گڈاپور صاحب یہ وہاں پہ آتی ہے جب شیخ رشید احمد صاحب ایک انٹرویو میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں
رائیونڈ مارچ کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے کارکن وہاں پہ جائیں گے. پرابلم وہاں سے آتی ہے. پرابلم یہاں سے آتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے حوالے سے یا ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارے کارکن رائیونڈ مارچ پہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے قربت ہے. آپ کو سٹیٹمنٹ میں جو آپ کی مرضی آتی ہے وہ پسند آتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں, اور جو مرضی نہیں آتی, اگر اس سٹیٹمنٹ کو آپ غور سے پڑھیں اس میں میرا نام بھی شامل تھا. اس میں میرا نام شامل تھا کہ میں رائیونڈ مارچ میں موجود ہوں گا. تو کیا آج آپ کا سوال مجھ سے بنتا ہے یا ان سے بنتا ہے؟ دیکھیے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. جب تک ہمارا فرسٹ ایشو از ماڈل ٹاؤن, جہاں تک تعلق ہے پیناما لیکس کا, وہ تو معاملہ پوری قوم کا ہے. آپ کا بھی پیسہ چوری ہوا ہے, صرف میرا پیسہ تو نہیں چوری ہوا. لیکن ماڈل ٹاؤن کا معاملہ صرف اور صرف پاکستان عوامی تحریک کا ہے. اور یہ یاد رکھیے, اگر آج پاکستان عوامی تحریک کو انصاف نہیں ملے گا تو انشاءاللہ العزیز باری باری سب کے ساتھ یہی ہوگا جو پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ جو نہال ہاشمی صاحب ابھی فرما رہے تھے, مزید آگے بڑھائیں گے, گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تجزیہ حاصل کریں گے. وہ کوئی نیوٹرل پوائنٹ آف ویو میں دے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب, ان سے بھی جانیں گے. مسلم لیگ نون کی جانب سے, ان کے کوارٹر کی جانب سے پہلی بار غالباً پاک سرزمین پارٹی کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام لگایا گیا ہے. ان کی کیا رائے ہے, کیا ایسا کوئی پلان موجود تھا یا نہیں؟ تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے تھے دانیال عزیز صاحب نے کل ہمارے پروگرام کے اندر ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی بند کرنا تھا, پاکستان عوامی تحریک نے لاہور بند کرنا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد بند کرنے کا پلان بنایا تھا. لیکن اب صرف پاکستان تحریک انصاف ہی اس پلان پر عمل درآمد کر رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب ٹیلی فون لائن پر کراچی سے میرے ساتھ موجود ہیں. انیس احمد ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے. دانیال عزیز صاحب کی جانب سے کم از کم یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بھی اس پلان کا حصہ تھے, کراچی شہر بند کرنا تھا. کس حد تک صداقت ہے اس پلان میں؟ شکریہ بھائی. میں ہاشمی صاحب کو بھی چکا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ہی پتا کہ دانیال عزیز ایک پارٹی کے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا. دیکھیں, یہ چیزیں جو نہ سوائے اداروں کو بدنام کرنے کی, لوگوں کو جوڑنے کی ادھر سے ادھر, کہ فلاں کے کہنے کے فلاں کہنے پہ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دانیال عزیز صاحب نے پتہ نہیں کس اپنی اس سے پنک میں آ کے کس بات پر, وہ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم صاحب فاروق ستار صاحب سے بڑی گرمجوشی سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا یہ نمائندہ جماعت ہے ان کے, اس کا شاید ان کو اثرات ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کی ان کو خوشنودی حاصل کرنی ہوگی. اب کافی تو وہ کر رہے ہیں, آ کے مقدمہ بھی اچھا لڑ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا. وزارت دینا نہ دینا اب پاکستان زمین کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ تو وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے دانیال عزیز صاحب کو وزیر بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. تو بہرحال اس قسم کی چیزیں سوائے مسائل پیدا کرنے کے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ماحول کو اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانا, لوگوں کو کنفیوز کرنا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اصل مسائل کیا ہے. اصل مسائل یہ ہیں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے, جو ملک کی صورتحال ہے, ملک حالت جنگ میں ہے, چاروں طرف پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈیا پاکستان کے ساتھ جو اس پہ طاقت آزمائی کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف نبر آزما ہے. ہر مقام کے اوپر وہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کا, اس کی سازشوں کا اور بین الاقوامی سازشوں کا پاک افواج بڑی بھرپور انداز سے نہ صرف جواب دے رہی ہے, اس کے مثبت نتائج بھی آ رہے ہیں. دہشت گردی کا خاتمہ ہو رہا ہے. کراچی میں راہ کی انوالومنٹ, اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. بلوچستان کے عوام اٹھ رہے ہیں راہ کے لیکن خلاف. انیس احمد صاحب ایک بات بتائیے, یہ چونکہ آپ نے را کی آپ نے بات کی اور کراچی کی پولیٹکس کی بات کی, تو ایک دم میرے ذہن میں سوال آ گیا, ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا سبجیکٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بڑا اہم بیان آیا, انہوں نے کہا میں نے انکل الطاف کو کبھی غدار کہا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بلاول تو نوجوان ہے, ابھی اس میں تو انرجیٹک ہے, ابھی اس سے لوگوں کو بہت توقعات ہے, لیکن شاید یادداشت بلاول صاحب کی کمزور ہے.
ठीक है। उन्हीं की पार्टी ने अभी चंद दिन पहले तो गद्दारी का आर्टिकल 6 का अल्ताफ हुसैन पर मुतालबा किया। सिंध असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर की। उनकी एक असेंबली ने पास की है करारदाद, फारूक सत्तार जिस पार्टी का बिलावल लीडर है की, और तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही करारदाद मंजूर की, तो और दीगर पार्टियों ने की। और कौमी असेंबली के अंदर जो करारदाद आर्टिकल 6 का अल्ताफ हुसैन पे जो मुतालबा किया, बिलावल साहब बच्चे तो नहीं है, इतने बच्चे भी नहीं है कि उनकी पार्टी तो वोट दे रही है, असेंबली में करारदादें पास कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कोशिशें हैं कि लोगों को कंफ्यूज करें, असल मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाएं। ठीक है, अनीस अहमद लल्लू साहब बहुत शुक्रिया, पर इल्जामात लगाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। औरिया मकबूल जान साहब, मेरे ख्याल में सारी गुफ्तगू आपने जितने भी सियासी रहनुमा हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, सबकी आपने गुफ्तगू सुन ली है। इंप्रेशन देने की कोशिश की गई दानियाल अजीज साहब की जानिब से कि इस बार फिर कोई थर्ड अंपायर है, कोई अंपायर उंगली उठाएगा तब ये मामला आगे बढ़ेगा, प्लानिंग हो रही है। लंदन प्लान जिस तरह लास्ट टाइम बताया गया था, इस बार फिर लंदन का ही एक बार फिर नाम आया, शेख रशीद अहमद साहब वहां चले गए। कहानी है, किस्से हैं, या इसमें कोई हकीकत नजर आती है सारे मामले में आपको? देखें, आप जरा सा तारीख इनकी जो है गुज़श्ता 2-3 साल की और इस ताज़ा तरीन वाक़यात को जरा आप जोड़ें तो आपको हैरानी होगी कि एक ख़ास तौर पे एक कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब मुशाहिद अली खान साहब की उस स्टेटमेंट को आप ले लें, वो जो टेप्स के बारे में स्टेटमेंट थी, एक ख़ास कैफियत पैदा की गई, फिर कहा ये पार्टी लाइन नहीं है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि मुशाहिद अली खान साहब जो है अपने तौर पे ख्वाब में भी ये बात नहीं कर सकते जो की गई थी। फिर उसके बाद डॉन की जो स्टोरी आई है अभी रिसेंटली, जिसके अंदर बड़ा तफसील से चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनके दरमियान आपस में जो लड़ाई की बात हुई है, उसको किसी पैमरा ने, किसी अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन रोकने की कोशिश की उस तरह, और अच्छा तरदीद को मतलब एक पब्लिक को एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। अब दानियाल अजीज साहब ने, और साहब इसका डिनायल आया था प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, बल्कि 2 डिनायल आए थे। पहले एक डिनायल आया और उसके चंद मिनट के बाद, आधे पौने घंटे के बाद एक और डिनायल आया, उसमें एक पैराग्राफ भी ऐड हो गया उस स्टोरी के हवाले से। जी, वो इससे नरम डिनायल हो नहीं सकता। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं, मुझे पता है कि डिनायल क्या होते हैं, फॉर्म डिनायल्स क्या होते हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला सिर्फ यह है कि पाकिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर स्कैंडल्स का कब्रिस्तान बना हुआ है। आप यहां पर स्विफ्ट केस दफन कर दें, दफन हो जाएगा। आप यहां पर नेकलेस केस दफन कर दें, दफन हो जाएगा। आप यहां पर BMW केस कर दफन हो जाए, दफन हो जाएगा। आप जो चाहे दफन कर दें, वक्त की जो रफ्तार है उसके साथ दफन हो जाता है। मसला पता है क्या है? 2 स्कैंडल्स ऐसे हैं जो गुज़श्ता दिनों से दफन नहीं हो पा रहे। एक है पनामा लीक्स और एक है मॉल्टन स्कैंडल। अब उसको दफन तो करना है ना कहीं, उसके मज़ार बनाना है, उसकी फातिहा पढ़नी है, फातिहा पढ़ने के बाद कहना है जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि पहिया आगे चलता रहे। हालांकि जिस दुनिया में किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर अगर 2 इस तरह के स्कैंडल्स होते तो उस वक्त कम से कम सोसाइटी कम से कम एक दफा थरथरा जरूर जाती। अच्छा, लेकिन और साहब माजरत इंटरप्शन की, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि दफन नहीं होने देना चाहते, नून लीग वाले अवामी तहरीक के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि दरअसल में ये इसको दफन नहीं होना देना चाहते, ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सियासत होती रहे। दिस इज व्हाट दे से। मैं ये कर रहा हूं ना, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि असल में ये इश्यूज को जिंदा रखना चाहते हैं। मैंने आज लिखा भी है कि इमरान खान को आप जो कुछ भी अगर यहाँ मैं सिर्फ सियासत से इख्तिलाफ नहीं करें। और या साहब एक जुमला सिर्फ बोल लूं, जी जी, एक सिर्फ जुमला। आज जो पुलिस अफसर उस दिन मौके जो उस दिन पुलिस अफसर मौके पे थे और जो आपके कमर्शियल टेलीविजन पे फायरिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं, उनको आज ही अरेस्ट कर लें, हम मॉडल टाउन की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, बात सही है। वो गंडापुर साहब उनको लाएंगे कहां से? गंडापुर साहब उनको लाएंगे कहां से? एग्जैक्टली, वो तो पाकिस्तान में है नहीं, आदम को भेज दिया, उनको तो लाएंगे कहां से? अच्छा, पहली बात तो यह है कि देखें, आज मैंने लिखा भी इसके ऊपर, कल लिखा था कि इमरान खान को की पॉलिटिक्स से आप कितना भी एतराज करें, कैसा है ये है, एक बात यह है कि 8-9 महीने के अंदर उसने एक स्कैंडल को दफन नहीं होने दिया। और ये बात ये बड़ी जेन्युइन सी बात है कि मसला सर है कि स्कैंडल को उसके मकसद की इंतजाम तक पहुंचाया जाए। यहां हालत यह है कि प्राइम मिनिस्टर घर चला जाता है लेकिन स्विफ्ट केस का स्कैंडल खुलता नहीं है। यानी आप ये कह देते हैं कि यूसुफ जिलानी चला जाए घर, खत नहीं लिखेंगे और खत उस वक्त लिखेंगे कि जब ये स्कैंडल जो है अपने मंत्री के नाम पर पहुंच जाए। और साहब, आपका एक्सपीरियंस है, आपका तज्जिया है, हमें गाइड कीजिएगा कि जब इस सूरत हाल के अंदर
عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی سڑکوں پہ اکیلی کھڑی احتجاج کرے گی یا اسلام آباد بند کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے کسی اپوزیشن جماعت کی ہیلپ نہیں ہوگی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اہم کردار ہے. ان کی خیبر پختونخوا کی اتحادی جماعت اسلامی ان کے ساتھ نہیں کھڑی. عوامی تحریک کی جانب سے اب تک کسی قسم کی افیلیشن کا یا سپورٹ کا اب تک اعلان سامنے نہیں آیا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اکیلی یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ اسلام آباد بند کر سکتی ہے؟ ایاز صادق صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کسی کے پاس اتنا بڑا تالا نہیں ہے کہ اسلام آباد کو بند کر سکے. میرا خیال ہے مشکل. تحریک انصاف کا جو کراؤڈ ہے وہ بڑا مرنجا مرنج کراؤڈ ہے، اور وہ مرنجا مرنج کا کراؤڈ ہے کہ جو ایجیٹیشنل کراؤڈ ہوتا ہے نا اس کو کسی ڈی جے کی ضرورت نہیں ہوتی. کون سا کراؤڈ ہے؟ مرنجا مرنج قسم کا کراؤڈ ہے. جو ایجیٹیشنل کراؤڈ ہوتا ہے نا اس کو کسی ڈی جے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی اپنا جنون کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی ابرار الحق کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بالکل اور ٹیمپو کا کراؤڈ ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح کا اگر کراؤڈ یہ نہیں بنا سکیں گے تو کبھی بھی ایجیٹیشن نہیں کریں گے، کیونکہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے پیچھے پبلک ہے، ہر چیز ہے، لیکن انہوں نے پبلک کی ٹریننگ ایجیٹیشن والی نہیں کی، انہوں نے پبلک کی ٹریننگ ایک بہت بڑے گالا والی کی ہے. ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ایجیٹیشنل کراؤڈ جو ہے اپنے زندگی 2013 کے انتخابات سے لے کر اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ 3 سالہ پلان ایجوٹیشنل پالیٹکس کا چل رہا ہے. تفصیل سے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. فیاض الحسن سے پوچھیں گے کہ جب ایجوٹیشنل پالیٹکس نہیں سکھائی اپنے کارکنوں کو تو اسلام آباد جیسے شہر کو جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے، اتوار والا دن ہے ویسے جس دن اس پورے شہر کو بند کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، ایک دن کا ہی پلان ہوگا یا اگلے دن تک بھی اس کو بند کریں گے یا صرف 24 گھنٹے کے لیے یہ سب کچھ مظاہرہ وغیرہ ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ بند ہو جائے گا؟ تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب یہ بتائے گا کہ اب پلان کیا ہے؟ ایک دن مثال کے طور پہ 30 اکتوبر اتوار کا دن ہے، ویسے ہی پورا اسلام آباد بند ہوگا، لیکن اگر آپ 30 اکتوبر کو اسلام آباد اپنی طرف سے بند کر بھی لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں بھی کچھ نہیں ہوتا، 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 72 ہو جاتے ہیں، ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سلسلہ چلے گا، بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں منصور صاحب، بات یہ ہے آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ 6 مہینے ہو گئے اسکینڈل کو جو ہے نا ریز ہوئے ابھی تک جو ہے وہ بال بیکا تک نہیں ہوا نواز شریف صاحب کا. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے، اور وہ کیوں پیچھے ہے یہ بھی میں بریک کر دیتا ہوں. آپ کے کون عالمی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، وہ کیوں پیچھے ہے وہ میں آپ کے سامنے بریک کر دیتا ہوں. مئی 2005 میں ایل کے اڈوانی وزیر داخلہ تھے انڈیا کے، اسپیشل وفد کے ساتھ اسرائیل گئے. تل ابیب ان کے جناب دارالحکومت میں موساد کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے اسرائیلی پرائم منسٹر، موساد کا ہیڈ، ان کی جتنے ہائیلی پروفیشنل تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی میٹنگ ہوئی. مین ایجنڈا تھا پاکستان کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ و برباد کرنا. وہ پلان را اور موساد کا بنا. اس کو 1 سال کے اندر امریکن سی آئی اے نے بھی اون کیا، اس کو فرینچائز دی. اس کو ان ساروں نے مل کے طے کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کو تباہ کیا جائے. پولیٹیکلی تباہ کرنا، اکنامکلی تباہ کرنا، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے تباہ کرنا، جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن اس کی تباہ کرنا، یہ سارا اس کا ایجنڈا تھا. اسی ایجنڈے کے تحت میثاق جمہوریت کروایا گیا، اور اس میثاق جمہوریت کے تحت پاکستان کے ٹیسٹیفائڈ، کلاسیفائڈ، سمپلیفائڈ، پروف شدہ جو ہے نا کرپٹ بددیانت جتنی لیڈرشپ تھی سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کیا گیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اسی میثاق جمہوریت کے جو 19-20 نکات تھے اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں رکھے گا، انڈیا کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت کے ساتھ رہا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا زرداری صاحب کی تقریر میں حلف برداری ہوتی ہے، اس کا مہمان خصوصی کون تھا؟ را کا اور سی آئی اے کا سب سے بڑا ایجنٹ حامد کرزئی مہمان خصوصی تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک منٹ، میثاق جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ابھی آپ کنٹینر پہ کنٹینر ساتھ لگانے لگے تھے. وہ آپ کی ڈیل آگے تک نہیں جائے. بالکل نہیں. عمران خان جس اگر انڈیا کے ساتھ حامل فرد ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا تھا اس نے. اگر تو آج جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور آپ کے نواز شریف صاحب جفیاں لگا رہے ہیں. میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کیا آپ 24 گھنٹے کے بعد کیا کریں گے؟ او بھائی جان، ہم اکیلے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور را اور موساد کے ایجنٹوں کے خلاف انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور اس پاکستان کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں گے. تیسری دفعہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 24 گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ او بھائی ہم کریں گے، بتا جو رہے ہیں. خان نے کہا کہ اسلام آباد بلاک کریں گے. اچھا، مطلب پورا اسلام آباد اب پرماننٹلی بند ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب آپ کا اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ حالات یاد ہیں؟ ہم نے جناب 2-3 شہر بلاک کیے تھے. ہم نے 2-3 شہر بلاک کیے تھے. آپ کا لاہور، آپ کا کراچی، ان کا بالکل پیرالائز ہو گیا تھا. تبھی جا کے انہوں نے مولوی فضل الرحمان صاحب نے ایک بھڑک ماری تھی کہ کتنی خوبصورتی سے ہم نے
दूध में से बाल की तरह जनाब इनका धरना खत्म करवाया था। ठीक है, आपकी ये भी नोटेबल है। आपकी राय। निहाल हाशमी साहब, अब तक जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से आज इस्लामाबाद को जब इनकी जानिब से बंद करने की कोशिशें की जाएंगी तो आपकी जानिब से एक सिक्योरिटी प्लान तो तरतीब दे दिया गया, लेकिन कहीं पे भी पूरी डिस्कशन में कहीं पे भी अब तक मैं ये नहीं सुन सका कि कोई मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की जाए, किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाल के मामले को हल करने की भी कोशिश की जाए। ऐसा भी प्लान ज़ेरे गौर आना चाहिए या नहीं? अच्छी बात की आपने मंसूर भाई। देखिए, अगर कहीं पे कोई स्कैंडल, कोई केस, कोई वाकयात होते हैं तो उसकी कुछ इंक्वायरी किए जाते हैं और फिर उसमें अदालतें हैं और जो कमीशन है वो फैसले करते हैं। इसके लिए पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा जो पनामा पेपर्स के टाइप की चीज़ है उसके लिए कोई ऐसा अभी कानून नहीं था। उसके लिए अपोजिशन ने भी सेनेट में एक कागज़ टेबल किया है और हुकूमत ने भी कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है। ठीक, दूसरी तरफ ये खुद जज हैं, ये खुद मुनसिफ हैं, इनको किसने इख्तियार दिया कि किसी को चोर कहें, किसी को और ये खुद हलाकू खान है कि जब चाहें जिसको चाहे बंद करें। दर हकीकत ये जो मुसाद की बातें कर रहे थे मेरे भाई, ये शायद इनको भूल गए कि इमरान खान की तस्वीर हमने खुद देखी है पेरोज शेमून के साथ, और ये शायद भूल गए कि सी पैक हजम नहीं हो रहा ना हिंदुस्तान को ना मगरिब को। अब जब ये हजम नहीं हो रहा सी पैक, पाकिस्तान के मुल्क में अगर इतने बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आ रही है, एनर्जी सेक्टर पे आ रहे, काम शुरू हो चुका है, तो ये पाकिस्तान को रवा देखना नहीं चाहते। ऐसे में ऐसे लोगों की तलाश रहती है हमेशा। आपको याद होगा बगदाद में भी यही कुछ हुआ था, जब इस तरह के आपस में एक दूसरे को लान तान करते रहे, तो उस मामले के लिए इमरान खान साहब ठीक फिट बैठते हैं। एक आदमी जब पार्लियामेंट में आके बैठने को तैयार नहीं है, जो पार्लियामेंट से पैसे ले रहे होते हैं, अभी जियाउल्लाह खान जिनको इन्होंने बंद किया आफरीदी को, उसको भी 101 साल की सारी अलाउंसेस मिल गई। जो इनका अपना दोस्त था जनरल हामिद, जो उनके नैब के थे, उनको उन्होंने निकाल दिया। जो इल्जाम था इनके सीएम के ऊपर के पुलिस को भर्ती करने में ये इन्होंने घपला किया, उसको कुछ नहीं कहा। जो इनके ऊपर इनके अपने लोगों ने इल्जाम लगाया, इनके अपने एमपीएस ने, एमएनएस ने, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो इनके पार्टी की फंडिंग हुई है बाहर से, ये वाहिद पार्टी है जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाहर से फंडिंग लेने के ऊपर मुकदमा चल रहा है, और ये उसको स्टे के पीछे चले गए। तो अगर इनके हाथ इतने साफ हैं, स्कैंडल नहीं है, तो बताए बाहर से फंडिंग क्यों ली जा रही है। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसके बाहर से फंडिंग हो रही है और पकड़ी गई, और अकबर एस अहमद ने केस भी किया इलेक्शन कमीशन में। इनसे बात क्या करना, आए बैठे पार्लियामेंट में बैठ के बात करें। पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि तिया पांचा हो गया है, ये वो जबान कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की जबान है, जो हिंदुस्तान की जबान है, जो कश्मीर के दुश्मनों की जबान है। इन्होंने कश्मीरियों के मोदी आप लोगों के घर आता है, मोदी आपके घर आता है, बिल्कुल ठीक है। वहां पे निहाल, मैं गंडापुर साहब आपके पास आ रहा हूँ, गंडापुर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेने। ब्रेक के बाद मैं आपको ही मौका दूंगा और आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सड़कों पे होगी तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का क्या प्लान है, क्या वो घरों पे बैठेगी या उसका भी आगे का कोई प्लान है सड़कों पे आने का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के पास चलते हैं, सवाल उनसे है। खुर्रम साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 अक्टूबर की डेट तो दे दी है, आप लोगों के प्लान में एक बात रह गया, एफिलिएशन तो नहीं है। मैं आ रहा हूं निहाल साहब आपके पास आ रहा हूं। खुर्रम नवाज साहब, एफिलिएशन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आपकी नजर में अनकरीब आने वाले मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई प्लान है एहतजाज का? देखें, 2-3 चीजें याद रखें। मॉडल टाउन पे हमारा एहतजाज जारी रहेगा। आप सिर्फ वो चीजें पिक करते हैं जो आपको चॉइस होती है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और मैं दोनों बार बार कहते रहे हैं कि फेज 2 हमारे की इब्तिदा होनी है। हम मॉडल टाउन का बदला लेके रहेंगे। रहा सवाल ये निहाल हाशमी साहब जो दूसरों को आज सबक सिखा रहे हैं जमहूरियत का, मैं इत्तेफाकन उन दिनों में पार्लियामेंट हाउस में ही होता था जब अख्तर रसूल ने आकर ठुड्डे मारे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तस्वीरों को, और ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक उसी सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर लटक रहे थे। उस वक्त गालिबन निहाल हाशमी साहब या तो स्कूल में पढ़ते थे या शायद किसी और पार्टी में होंगे या शायद मुल्क से बाहर होंगे। ये सारी दुनिया ने देखा है और वो मंजर मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सेनेट में से खड़े होकर देखा है। लिहाजा ये दूसरों को सबक ना दे जमहूरियत का, ये सबक खुद सीखें जमहूरियत का। जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं के बाद ये रवैया नहीं होता।
ٹھیک ہے اور مقبول جان صاحب 30 اکتوبر کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا یہ صرف ایک ہوا کا جھونکا ہے, آئے گا اور چلا جائے گا؟ نہیں میرا خیال ہے بڑھیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ پاناما لیکس والا سکینڈل زندہ رہتا ہے اور ماڈل ٹاؤن کی صورتحال رہتی ہے, ماڈل ٹاؤن دیکھیں میں بیسیکل ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں, میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے ایک ایسی برننگ صورتحال کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے اور یہ بہت بڑا پھندا ہے, اس کو کوئی ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. ایک ایف آئی آر بہت شکریہ اور مقبول جان صاحب, خرم نواز گنڈا پور صاحب, نہال ہاشمی صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا. نام آپ نے سنی 30 اکتوبر کو کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کتنے مشکل حالات آنے والے ہیں, ہماری نظر اس معاملے پہ رہے گی. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.